سمندر کے بیچوں بیچ ایک بے آباد جزیرہ واقع تھا۔ اس جزیرے پر ایک بہت بڑا قید خانہ تھا جہاں سینکڑوں نوجوان قید تھے۔ یہ سب نوجوان ملکہ نیکان کے قیدی تھے۔ ملکہ نے انہیں اس لیے قید کیا ہوا تھا کہ وہ ملکہ کی طرف سے سپرد کردہ مہمات پوری کرنے میں ناکام ہو گئے تھے۔ ملکہ نیکان ریاست نعمان کی حکمران تھی۔ اس کے خاوند بادشاہ قاسم وفات پا گئے تھے۔ بادشاہ قاسم کی ایک خوبصورت بیٹی تھی جس کا نام شہزادی مسکان تھا۔ ملکہ نیکان شہزادی مسکان کی سوتیلی ماں تھی۔ اس کی سگی اولاد نہیں تھی۔ اب شاہی خاندان میں سے صرف شہزادی مسکان ہی اس سلطنت کے تخت و تاج کی مالک تھی جس کے لیے اس کی شادی ہونا لازمی تھی، لیکن ملکہ نیکان اپنی بادشاہت کو طول دینے کی اندھی لالچ میں مبتلا تھی، اس لیے وہ شہزادی کی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے شہزادی مسکان سے شادی کے لیے ایک اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص فلاں فلاں شرائط کو پورا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا تو اسے شہزادی کا ہاتھ دے دیا جائے گا، اور اگر وہ شرائط مکمل کرنے میں ناکام ہوا تو اسے جزیرے کے قید خانے میں عمر بھر کے لیے قید رہنا ہوگا۔ یہ اعلان سنتے ہی گرد و پیش میں سینکڑوں نوجوان شہزادی سے شادی کرنے کے لیے سامنے آ گئے، لیکن ملکہ کی پیش کردہ شرائط ایسی ہوتی تھیں جن کا پورا ہونا بے حد مشکل تھا۔ مثلا ملکہ کہتی کہ دنیا میں نایاب قرار پانے والے فلاں پرندے کو لے آؤ، صدیوں پہلے کے فلاں بادشاہ کے ہار کا موتی لاؤ، محدود وقت میں بھاری صندوقوں کو پہاڑ کی چوٹی پر پہنچاؤ، وغیرہ وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ ایسی ناممکن شرائط کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا تھا۔ یوں شہزادی کی شادی میں تاخیر ہوتی جا رہی تھی، جبکہ ملکہ نیکان کی سلطنت کے دن بڑھتے جا رہے تھے۔ رفتہ رفتہ یہ خبر ارد گرد کے ملکوں میں بھی پھیلتی جا رہی تھی۔ ایک دن یہ خبر شہزادہ محفوظ تک بھی پہنچ گئی۔ وہ ریاست بہارستان کے گورنر کا بیٹا تھا۔ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابو جان، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی قسمت آزمائی کرنا چاہتا ہوں۔ اسے والد صاحب نے جواب دیا کہ کیا تم بھی باقی لوگوں کی طرح قید خانے میں سڑنا چاہتے ہو؟ میں اس کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ یہ جواب سن کر محفوظ رنجیدہ ہو گیا۔ کئی دن گزرنے کے بعد بھی اس کا ملال ختم نہ ہوا۔ یہ صورتحال دیکھ کر اس کے باپ نے کہا کہ لگتا ہے کہ تم دل میں ٹھان چکے ہو، اس لیے تمہیں روکنا درست نہیں۔ جاؤ بیٹے، اللہ کی امان میں، لیکن تدبیر کے ساتھ کام کرنا، اور یہ میرا خاص گھوڑا بھی لے جاؤ۔ محفوظ خوش ہو گیا اور کہا کہ مجھے اپنے پیارے ابو جان سے یہی امید تھی، مجھے دعاؤں کے ساتھ رخصت کریں۔ والد نے کہا کہ بیٹا، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ محفوظ نے یہ سنا اور پھر چل پڑا۔ اس کو گھوڑا منزل مارتا دوڑاتا جا رہا تھا کہ اچانک اسے ایک نسوانی چیخ سنائی دی۔ وہ اس وقت ایک گھنے جنگل سے گزر رہا تھا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا اور چیخ کی سمت کا اندازہ کر کے گھوڑا اس طرف ڈال دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ چیخو پکار کرنے والی عورت تک پہنچ چکا تھا۔ محفوظ نے پوچھا کہ کیا بات ہے اے خاتون، تم کیوں رو رہی ہو؟ عورت نے محفوظ کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے حیرت سے کہا، ارے یہ تو مکمل سفید گھوڑا ہے۔ محفوظ نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا، اے بہادر نوجوان، میرے بیٹے کو کچھ دیوزادیوں نے قید کر لیا ہے، اور ان کی شرط یہ ہے کہ میں ایک ایسا گھوڑا لاؤں جو مکمل سفید ہو۔ محفوظ چونکا، اوہو، میں ان دیوزادیوں سے لڑ کر تمہارا بیٹا لے آتا ہوں، مجھے بتاؤ وہ کدھر ہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے وہاں اکیلے جانا ہوگا، تم گھوڑا دے دو تو مہربانی ہوگی۔ عورت نے اصرار کیا تو اب محفوظ مجبور ہو گیا، اور پھر اس نے اپنا گھوڑا اس کے حوالے کر دیا۔ عورت مسکرائی اور گھوڑے پر سوار ہو کر اسے ایڑ لگا دی۔ جیسے ہی گھوڑا وہاں سے آگے بڑھا، اسے نور کے ہالے نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ محفوظ پلکیں جھپکانا تک بھول گیا اور وہ گھوڑے کو دیکھتا رہ گیا۔ اسی وقت اس عورت نے گھوڑا روکا اور محفوظ کی طرف مڑی اور کہا، اے نوجوان، واپس گھر نہ جانا، تمہارا پیدل سفر کرنا ضروری ہے، اس لیے یہ گھوڑا میں لے کر جا رہی ہوں۔ راستے میں 5 عجائب تمہارے منتظر ہیں۔ محفوظ حیران رہ گیا، خدا جانے وہ عورت جن تھی یا فرشتہ، تاہم اب محفوظ گھوڑے سے محروم ہو چکا تھا کیونکہ اب وہ عورت بہت دور جا چکی تھی۔ چنانچہ محفوظ پیدل مارچ کرتا چلا جا رہا تھا۔ اچانک اس نے ایک عجیب چیز دیکھی اور زور سے چونکا۔ محفوظ جس راستے سے گزر رہا تھا وہ راستہ بالکل صاف تھا، وہاں کوئی بھی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن اب اس راستے میں ایک چھوٹا سا ٹیلا
نظر آ رہا تھا۔ مزید عجیب بات یہ تھی کہ وہ ٹیلا آہستہ آہستہ ہل رہا تھا، اس کا رنگ بھی عجیب تھا۔ محفوظ آگے بڑھا اور اس ٹیلے پہ چڑھ گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ ششدر رہ گیا۔ وہ کسی ٹیلے پر نہیں تھا، بلکہ وہ تو ایک بہت ہی لہیم شہیم موٹے انسان کے پیٹ پر چڑھا ہوا تھا، جو نیند میں تھا اور نیند میں سانس لینے کی وجہ سے آہستہ آہستہ ہل بھی رہا تھا۔ اس کا چہرہ بہت ہی ہیبت ناک تھا۔ محفوظ آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگا کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ نیچے لڑکتا ہوا چلا گیا۔ ساتھ ہی اس موٹے آدمی کی آنکھ بھی کھل گئی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور تڑپ کر کھڑا ہو گیا۔ محفوظ اس کی پھرتی پر حیران رہ گیا۔ اس نے تلوار نکال لی۔ تلوار کی جھنکار سن کر وہ فوراً اس کی طرف مڑا اور اس کو سامنے دیکھ کر ہنس پڑا۔ ساتھ ہی اس نے دائیں بائیں کے 2 پیڑ جڑ سمیت اکھاڑ کر اٹھا لیے۔ اب وہ ان پیڑوں کو محفوظ پر پھینک کر اسے کچل سکتا تھا۔ یہ دیکھ کر محفوظ نے تلوار پھینک دی اور کہا کہ کاش ہم دوست بن جائیں۔ اس کی بات سن کر اس موٹے آدمی نے درخت دور پھینک دیے اور کہا کہ اگر تم مجھے کھانا کھلاؤ تو ہم دوست بن سکتے ہیں۔ واہ، یہ ہوئی نا بات۔ تمہارا نام کیا ہے دوست؟ محفوظ نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میرا نام بدین ہے۔ اس کے لب ہلے۔ شہزادہ محفوظ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر اس نے تیر کمان سنبھال لیا اور شکار تلاش کرنے لگا۔ وہ شکار کرتا گیا اور دیو ہیکل آدمی انہیں کھاتا گیا۔ آخر شام ہو گئی اور محفوظ بھی تھک گیا۔ تب وہ آدمی بولا کہ بس اتنا کافی ہے، اب میں 6 ماہ سکون سے گزار لوں گا۔ 6 ماہ؟ مطلب تم اب 6 ماہ کچھ نہیں کھاؤ گے؟ محفوظ نے شدید حیرت کا اظہار کیا تو وہ ہنسا، کہا جی ہاں۔ محفوظ نے شکار کردہ جانوروں کے سر گنے تو وہ اب تک 35 ہرن، 13 بکریاں اور 19 خرگوش کھا چکا تھا۔ یہ دیکھ کر محفوظ نے گہری سانس لی۔ وہ رات انہوں نے آرام میں گزار دی۔ اگلے دن ان کا سفر شروع ہو گیا۔ چلتے چلتے ان کا گزر ایک وادی سے ہوا۔ اچانک وہاں سخت تیز ہوا چلنے لگی۔ حالانکہ افق بالکل صاف تھا، آسمان پر آندھی طوفان کے آثار بالکل بھی نہیں تھے، لیکن اب شدید ہوا چلنے لگی تھی۔ ہوا کی جھکڑ اس قدر تیز تھی کہ محفوظ کے قدم اکھڑنے لگے۔ تب دیو ہیکل آدمی نے محفوظ کو اٹھا لیا اور آگے بڑھنے لگا۔ کچھ دور آگے ایک عجیب نظارہ ان کا منتظر تھا۔ پہاڑ کے دامن میں ایک آٹا پیسنے والی چکی نصب تھی اور تیز ہوا سے اس کے پر حرکت کر رہے تھے اور یوں یہ کارخانہ چل رہا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ یہ ہوا ایک بہت لمبی ناک والے لمبے تگڑے آدمی کی ناک سے نکل رہی تھی۔ اس نے ایک نتھنے پہ اپنی انگلی رکھی ہوئی تھی اور اس کے دوسرے نتھنے سے تیز ہوا نکل کر چکی کے پروں کو چلا رہی تھی۔ محفوظ کا شدت حیرت سے برا حال ہو رہا تھا۔ اسی لمحے بدین نے اسے آواز دی تو وہ چونک پڑا اور ناک سے ہوا نکلنا بند کر دی۔ بدین نے پوچھا تو وہ مسکرا دیا، پھر کہا کہ کیا کر رہے ہو دوست؟ شکر ہے تم نے مجھے دوست کہا، ورنہ ابھی ہماری لڑائی شروع ہو چکی ہوتی۔ بدین ہنسا، کہا شکریہ۔ کون ہو تم؟ لمبا آدمی ان کی طرف بڑھا۔ محفوظ نے اونچی آواز میں کہا کہ میں شہزادہ محفوظ ہوں، میں ایک مہم پہ جا رہا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام انفی ہے اور میں اس چکی کا خادم ہوں۔ آپ چکی کیوں چلاتے ہیں؟ کیا یہ آپ کا اپنا کارخانہ ہے؟ محفوظ نے جب پوچھا تو اداس انداز میں وہ مسکرا کر بولا کہ نہیں شہزادے، نہیں، یہ میرے مالک کی چکی ہے، وہ بہت کنجوس ہے، میں تو پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں کھا سکتا۔ انفی نے برا سا منہ بنایا۔ اوہو، بدین کے منہ سے نکلا، تم ہمارے ساتھ چلو، ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں بہت زیادہ کھانا ہوگا۔ محفوظ نے کہا تو وہ چونکا اور پوچھا کیا واقعی؟ اس نے کہا کہ ہاں بالکل، اسی نے مجھے بہت کھانا کھلایا ہے۔ بدین نے جب جواب دیا تو وہ لنگا تڑنگا آدمی انفی بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ راستے میں ایک جگہ اچانک وہ رکا اور دائیں بائیں غور سے دیکھنے لگا، پھر اس نے اپنے کان زمین سے لگا دیے جیسے کچھ سن رہا ہو۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھا اور کہا کہ دوستو، میری ناک کی طرح میرے کان بھی عجیب طاقت کے مالک ہیں، میں کئی میل دور کی آوازیں سن سکتا ہوں، اور ابھی مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ اسی راستے پر 6 میل دور ایک گرم دلدل ہے جس کا پانی کھول رہا ہے، میں اس کے کھولنے کی آواز صاف سن رہا ہوں، اس لیے ہمیں راستہ بدلنا چاہیے۔ انہوں نے کہا واہ، تم تو واقعی با کمال دوست ہو۔ محفوظ نے اس کی تحسین کی اور پھر انہوں نے
راستہ تبدیل کر لیا۔ ابھی وہ چند قدم ہی آگے چلے ہوں گے کہ ان کے سامنے ایک کمزور سا شخص آ گیا جس نے اپنی دونوں آنکھیں لکڑی سے چھپائی ہوئی تھیں۔ محفوظ نے پوچھا، اے نوجوان، کیا تمہاری آنکھوں میں تکلیف ہے؟ مگر وہ چپ رہا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ بیچارہ نابینا ہے، بدین نے افسوس کا اظہار کیا۔ تب وہ شخص ہنسا اور لکڑی کا ٹکڑا آنکھوں سے ہٹا دیا۔ تب انہوں نے اس کی عقابی چمکدار آنکھیں دیکھیں۔ ادھر وہ نوجوان کہنے لگا کہ میرا نام ہاد ہے، میں سب کچھ دیکھ سکتا ہوں، میرے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی، میں تو دیواروں کے آر پار بھی دیکھ سکتا ہوں، میں سینکڑوں میل دور بھی صاف دیکھ سکتا ہوں، میں زمین کے اندر بھی دیکھ سکتا ہوں، البتہ جب میں نے قریب کی چیزیں دیکھنی ہوں تو میں ٹکڑا آنکھوں پہ رکھ لیتا ہوں اور بس۔ محفوظ نے کہا، اور پھر تمہیں تو میرے ساتھ چلنا چاہیے، تم میری مہم میں میری مدد کرو گے۔ اس نے جواب دیا کہ ضرور، میں نے تمہاری بہادری اور عقل مندی کے بہت قصے سن رکھے ہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ آدمی بولا تو بدین اور انفی شہزادے کو دیکھنے لگے، جبکہ شہزادے نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ اب محفوظ اپنے 3 باکمال دوستوں کے ساتھ منزل کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ وہ سفر بھی کرتے، آرام بھی کرتے، یوں وہ منزل کے قریب ہوتے جا رہے تھے۔ ایک دن وہ سفر میں تھے کہ اچانک انہوں نے راستے کے ساتھ عجیب سی چیز دیکھی۔ محفوظ نے قریب جا کر دیکھا اور کہا کہ یہ 2 بڑے درختوں کے تنے ہیں، شاید ہوا سے گر گئے ہیں۔ بدین نے کہا کہ شہزادے، لیکن ان تنوں پہ یہ عجیب سے بال کہاں سے آ گئے؟ تیز نگاہ شخص ہاد کی آواز سنائی دی۔ اوہ، کیا ہوا؟ محفوظ نے پوچھا۔ تو اس نے کہا کہ یہ درختوں کے تنے نہیں بلکہ ایک سوئے ہوئے شخص کے بازو ہیں، اس نے اپنے بازو پیچھے کیے ہوئے ہیں اور اب ہم اس کے سر کی طرف جا رہے ہیں۔ محفوظ چلایا، کیا؟ جی ہاں، میں اسے دیکھ چکا ہوں۔ تیز نگاہ آدمی ہنسا اور پھر وہ سب اس کی طرف چل پڑے۔ کچھ دیر کے بعد اس کے پاس پہنچ گئے اور اس کا قد اور وجود بہت بڑا تھا۔ محفوظ نے پوچھا کہ تم کون ہو دوست؟ اس نے کہا، میں کامل ہوں، میں اپنے بازو سکیڑ بھی سکتا ہوں اور لمبے بھی کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ میری اصل طاقت میری ٹانگیں ہیں، میں ایک قدم میں کئی میل کا سفر کر سکتا ہوں۔ محفوظ نے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں ایک بادشاہ کا غلام تھا، اس نے ایک بار مجھے ایک مہم پر بھیجا تھا، میں نے وہ مہم چند منٹوں میں مکمل کر لی اور واپسی پر میں سو گیا۔ میری کمزوری یہ ہے کہ مجھے نیند بہت آتی ہے، میری اس غلطی پر اس نے مجھے وہاں سے نکال دیا۔ کامل بولا کہ ٹھیک ہے، آج سے تم میرے دوست ہو، میرے ساتھ چلو۔ محفوظ نے کہا تو اس نے حامی بھر لی۔ جلد ہی یہ قافلہ آگے بڑھ گیا۔ محفوظ اور اس کے ساتھی جس جگہ سے گزر رہے تھے وہاں گرمی بہت زیادہ تھی، لیکن اچانک وہ چونک اٹھے۔ انہیں ماحول کا درجہ حرارت بدلتا ہوا محسوس ہوا، جیسے اچانک سردی آ گئی ہو۔ یہ صرف چند لمحوں کے لیے ہوا تھا، پھر دوبارہ ویسی ہی گرمی ہو گئی تھی۔ اسی وقت انہیں ایک درخت کے نیچے ایک آدمی سکڑا سمٹا ہوا نظر آیا۔ اس نے بھاری کپڑے لپیٹے ہوئے تھے۔ محفوظ نے پوچھا، ارے میاں، خیر تو ہے؟ ہمیں گرمی جلا رہی ہے اور تمہیں سردی لگی ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ میں تم سے مختلف ہوں شہزادے، یہ دیکھو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی چادر کو ہٹایا، فوراً ہی ماحول میں خنکی بڑھنے لگی۔ اوہ، یہ کیا؟ محفوظ نے پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ میں بارد ہوں، میرے اندر سردی بھری ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تم چاہو تو ہمارے ساتھ چلو، محفوظ نے کہا اور وہ بھی پھر ان کے ساتھ چل پڑا۔ آخر ایک لمبا سفر طے کر کے وہ شہزادی مسکان کی ریاست نامان جا پہنچے۔ شہزادے نے اپنے دوستوں کو باہر ایک جگہ پر رکنے کو کہا اور خود آگے بڑھ گیا۔ جلد ہی وہ محل میں داخل ہو رہا تھا۔ ملکہ نیکان نے محفوظ کو طنزیہ انداز میں دیکھا اور کہنے لگی، تو تم شہزادی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں ملکہ عالیہ، ٹھیک ہے، میری طرف سے تمہارے لیے مہمات ہیں، اگر وہ پوری کر دو تو مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ ٹھیک ہے ملکہ، آپ بتائیں، محفوظ نے جواب دیا۔ ملکہ نے کہا کہ پہلی مہم یہ ہے کہ یہاں سے 100 میل کے فاصلے پر نیلے جنگل میں ایک کنواں ہے جو بہت گہرا ہے۔ چند سال پہلے اس میں میری انگوٹھی گر گئی تھی، آج شام سے پہلے وہ لے آؤ، اگر ایسا نہ ہوا تو تمہیں جزیرے پہ قید کر دیا جائے گا۔ محفوظ نے کہا کہ ٹھیک ہے ملکہ عالیہ، اور وہ شہر سے باہر نکل آیا۔ اب وہ سیدھا اپنے دوستوں کے پاس پہنچا اور ساری بات بتائی۔ ابھی ان کا باہمی مشورہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ کامل اٹھا اور کہا کہ میں ابھی لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بھاگ کھڑا ہوا، مگر وہ جا چکا تھا۔ محفوظ چلایا،
अरे अरे रोको, मगर वो जा चुका था। सारे दोस्त उसकी जल्दबाजी पे तिलमिला कर रह गए। कुछ ही देर के बाद वो आंधी तूफान की तरह लौटा तो उसका मुंह लटका हुआ था। दोस्तों ने पूछा, क्या हुआ दोस्त? कामिल ने मुंह बनाया और कहा कि मुझे अंगूठी नहीं मिली। महफूज ने उसे समझाया कि भले आदमी, तुम रुके ही नहीं, पहले हम सोच तो लेते। उसके बाद महफूज ने तेज निगाह वाले आदमी को कहा कि तुम अच्छी तरह से अंगूठी को तलाश करो। उसने वहीं बैठे बैठे आंखों से लकड़ी हटाई। उसकी निगाहों से पर्दे हटते चले गए और फिर वो अंगूठी देखने लगा। फिर वो कहने लगा कि कामिल, अब तुम जाओ और कुएं में हाथ डालकर गोल डिब्बी तलाश करो। वो डिब्बी पत्थरों में दबी हुई है, वो अंगूठी उसी में है। ये सुनकर कामिल हवा हो गया। कामिल के जाने के बाद वो सब बातों में लग गए। बातें करते हुए वक्त गुजरने का एहसास भी ना हुआ और शाम हो गई। अचानक महफूज की निगाह सूरज पर पड़ी तो वो चौंक पड़ा। अरे जरा कामिल को तो देखो, वो कहाँ रह गया? महफूज ने परेशानी के आलम में हाथ से पूछा। तेज निगाह आदमी ने देखा तो कहा कि शहजादे, कामिल इस वक्त कुएं के करीब ही एक दरख्त के नीचे सो रहा है और अंगूठी उसकी जेब में है। ओहो, महफूज ने बेइख्तियार सर पकड़ लिया और फिर उसने कहा कि उसे फौरी जगाने की जरूरत है। अब लंबी नाक वाला इन्फी उठा और अपनी नाक का रुख उधर करके नाक से तेज हवा निकाल ली। ये हवा तेज आंधी की सूरत में कुएं की तरफ चलने लगी और दरख्त हिलने लगे। दरख्तों के हिलने से उनके फल भी गिर रहे थे। जिस दरख्त के नीचे कामिल सो रहा था उसके फल भी गिरे और सीधे कामिल के सर पर लगे। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। तब उसे याद आया कि वो तो अंगूठी लेने आया था। अब वो वापस रवाना हुआ। थोड़ी ही देर बाद वो महफूज के पास अंगूठी लेकर खड़ा था। उस वक्त सूरज गुरूब होने ही वाला था और अब महफूज के पास रुकने के लिए बिल्कुल वक्त नहीं था। लिहाजा महफूज महल की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर वो मलका के पास जा पहुंचा। मलका उसे देखकर हैरान रह गई। महफूज ने कहा कि ये लीजिए मलका आलिया। उसने अंगूठी मलका को पेश कर दी। अंगूठी देखकर मलका का रंग उड़ गया। उसने उलट पुलट कर देखा तो ये उसी ही की अंगूठी थी। ठीक है शहजादे, अगली मुहिम कल सुबह, मलका ने चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट सजाते हुए कहा। महफूज भी मुस्कुरा दिया। अगले दिन महफूज मलका की खिदमत में हाजिर हुआ तो मलका बोली कि तुमने कल बहुत बड़ी मुहिम सर की है, लिहाजा तुम्हें भूख तो लगी होगी। मेरे महल के साथ एक फार्म है, वहां 30 गायें मौजूद हैं। तुमने आज शाम होने से पहले वो सब खानी है। ये तुम्हारी दूसरी मुहिम है। महफूज ने ये बात सुनी, फिर मुस्कुरा कर गोया हुआ। मलका आलिया, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने साथ अपने खादिम को भी शरीक कर लूं जो मेरा खाना बनाता है। मलका सोचने लगी, फिर उसने कहा कि जरूर, तुम्हें इजाजत है। अब महफूज ने लंबी नाक वाले इन्फी को बुलाया और उसे तमाम जानवर खाने की दावत दी। उसने मर भूखों की तरह खाना शुरू कर दिया। शाम तक महल के तमाम जानवर खाए जा चुके थे। मलका ने शाम को महल का चक्कर लगाया तो उसने देखा कि तमाम जानवर गायब हैं। उसने महल के खादमों से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो सब जानवर शहजादा महफूज और उसका खादिम खा चुके हैं। ये सुनकर मलका गिरते गिरते बची। शाम ने उसको शहजादे को कल के नाश्ते की दावत दी जिसे शहजादे ने कबूल कर लिया। अगले रोज उन्होंने बेतकल्लुफ नाश्ता किया। इसके बाद मलका ने कहा कि तीसरी मुहिम ये है कि तुम कल सारा दिन शहजादी की निगहबानी करोगे। अगर शाम तक शहजादी को कुछ हुआ या वो गायब हुई तो फिर तुम्हारा ठिकाना कैद होगा। महफूज ने ये मुहिम भी कबूल कर ली। अब मलका ने ये चाल चली कि उसने शहजादे के मशरूब में नशावर दवा मिला दी थी। खाना खाने के बाद शहजादा और शहजादी कमरे में आ गए और बातें करने लगे। महफूज की आंखें नशावर दवा की बदौलत बंद होने लगीं और जल्द ही वो सो गया। मलका नेकान ने अपने खास बंदों के जरिए शहजादी को अगवा कर लिया और उसे समंदर में एक कश्ती पे बांध कर छोड़ दिया। शाम के वक्त शहजादा गहरी नींद से और शहजादी को ना पाकर हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसके बाद वो भागता हुआ अपने साथियों के पास गया और कहा कि हाद
فوراً شہزادی کو تلاش کرو۔ اس نے کہا جو حکم شہزادے۔ اس نے فوراً ہی ارد گرد دیکھا تو اسے شہزادی سمندر میں ایک کشتی پہ بندھی ہوئی نظر آئی۔ اب شہزادہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ گیا اور شہزادی کو واپس لے آیا اور پھر وہ دونوں اسی کمرے میں جا کر بیٹھ گئے۔ سورج ڈوبنے کے بعد ملکہ اپنی کنیزوں کے ساتھ خوشی خوشی چلتے ہوئے کمرے میں آئی۔ اس کا خیال تھا کہ شہزادہ سو رہا ہوگا اور شہزادی غائب ہوگی، لیکن شہزادی اور شہزادہ تو ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر ملکہ کے تو ہوش ہی اڑ گئے، لیکن وہ بہت شاطر تھی، چنانچہ اس نے خود کو سنبھالا اور کہا شاباش شہزادے، تم نے تینوں مہمات کامیابی سے مکمل کر لی ہیں۔ اب کل شادی کی تقریب منعقد کی جائے گی، لہٰذا تم اپنے تمام ساتھیوں سمیت ہمارے مہمان خانے میں آ جاؤ۔ محفوظ بہت خوش ہوا اور اپنے ساتھیوں سمیت مہمان خانے میں آ گیا۔ مہمان خانے کا فرش اور دیواریں پیتل کی تھیں، یوں لگتا تھا جیسے یہ پیتل کا بہت بڑا ڈبہ ہو۔ دراصل ملکہ نیکان شہزادے کو جان بوجھ کر اس کمرے میں لائی تھی اور اب وہ اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے جا رہی تھی۔ اس نے اپنے خاص خادموں کو بلایا اور کہا کہ پیتل والے کمرے کے نیچے آگ جلاؤ، یہ آگ صبح تک بھڑکتی رہنی چاہیے تاکہ یہ منحوس کوئلہ ہو جائے۔ خادموں نے ایسے ہی کیا۔ جیسے ہی آگ کے الاؤ جلے کمرے میں گرمی بڑھنے لگی۔ شہزادہ بوڑھی ملکہ کی چال سمجھ گیا تھا۔ اب اس نے بارد کو کہا کہ تم اپنی چادر اتار دو تاکہ کمرے میں ٹھنڈک پیدا ہو اور درجہ حرارت معتدل ہو جائے۔ اس نے شہزادے کی ہدایت کے مطابق ہی کیا اور وہ آگ سے بچ گئے۔ اگلی صبح ملکہ نے دیکھا کہ وہ سب صحیح سلامت ہیں تو وہ آگ بگولا ہو گئی۔ اب وہ کھل کر سامنے آ گئی اور شہزادی کو اغوا کر کے ایک قلعے میں چھپا لیا اور شہزادے کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ شہزادے نے اپنے خادموں کے ساتھ مل کر ملکہ کی خاص فوج کے چھکے چھڑا دیے اور جلد ہی ملکہ گرفتار ہو گئی۔ یوں شہزادہ محفوظ نے شہزادی کو بازیاب کر لیا اور اگلے دن ملکہ نیکان ویران جزیرے پر قید تھی، جبکہ شہزادی اور شہزادہ تخت پر بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ ان کا تخت شہزادے کے ساتھیوں نے اٹھایا ہوا تھا اور وہ سب خوب لطف اندوز ہو رہے تھے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی کہانی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کا بچپن یاد آ گیا ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو اپنے بچوں کو یہ کہانی ضرور سنائیں۔ کبھی کبھار ہم ایسی کہانیاں بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں تاکہ آپ کو آپ کا بچپن یاد دلاتے رہیں۔ اب آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔